جی دوستو السلام علیکم، میں سرفراز صفی ہوں اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں۔ جس وقت میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں نا، ریکارڈنگ کے دوران قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے۔ سینٹ سے پاس ہو گئی ہے 26ویں آئینی ترامیم، اور اب قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے۔ اعظم نذیر تارڑ وزیر قانون اس وقت قومی اسمبلی میں سپیچ کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے گھنٹہ ڈیڑھ لگے گا اس کو اپلوڈ ہوتے ہوئے، اس ولاگ کو۔ تب تک آپ دیکھ سکیں گے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ قومی اسمبلی سے بھی منظور ہو جائے گا یہ مسودہ، اور کون کون سا پی ٹی آئی کا بندہ اس کو ووٹ ڈال رہا ہے۔ یہ اہم ترین خبر ہوگی، اور سب سے بڑی خبر جو میں نے آپ کو دینی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی سینٹ میں پہلی شق منظور ہوئی اس آئینی مسودے کی، 26ویں آئینی ترامیم کی، تو جسٹس منصور علی شاہ اپنی کرسی سے جا گرے، نیچے گر گئے۔ یہ کہاں سے اطلاع آئی؟ اتنی مضبوط اور اتنے تگڑے سورسز سے، یہ آپ کو بتانا ہے۔ کیا ہوا اڈیالہ میں؟ اڈیالہ میں ایمبولینس کیوں پہنچی؟ کیا حالت ہوئی وہاں خان کی؟ یہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ اور جناب مولانا فضل الرحمان جو ہے نا، وہ پھر سے ملعون ہو گئے، پھر سے منافق ہو گئے، پھر سے ڈیزل ہو گئے، اور پھر سے گیمر ہو گئے ہیں۔ یہ کیا ہوا ہے؟ اچانک کیا ہوا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو پہلے صرف ڈیزل کہا جاتا تھا، اب ملعون بھی کہا جا رہا ہے، اب شیطان بھی کہا جا رہا ہے، اب فریبی بھی کہا جا رہا ہے، منافق بھی کہا جا رہا ہے، اور گیمر بھی کہا جا رہا ہے۔ یہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ بڑی دلچسپ یہ سٹوری ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اور کیا ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کے دھڑوں میں، مسلم لیگ نون کے دھڑوں میں، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے، یہ بہت اہم ترین ہے۔ اور جب تک تین بندوں کو سزا نہیں نہ ملتی، میں سمجھتا ہوں اپنے طور پر کہ یہ آئینی ترامیم کا مسودہ پورا نہیں ہوتا۔ یہ تین بندے کون ہیں؟ اور مولانا فضل الرحمان نے کالے سانپ کس کو کہا ہے کہ وہ کالے سانپ، اس کے ہم نے ان سانپوں کے ہم نے دانت توڑ دیے ہیں اور ڈنک نکال دیا ہے۔ اور کالے بھونڈوں کا تو ڈنک نکل ہی گیا نا، آپ کو پتہ ہی ہے کہ کالے بھونڈ تو اب بغیر ڈنک کے، وہ میں نے آپ کو ایک سٹوری سنائی تھی چھوٹی سی، آنا وہاں وہ سٹوری والی بھی آنا۔ لیکن ان ساری خبروں سے پہلے ایک اہم ترین خبر وہ یہ کہ جس دوست نے ابھی تک یار یہ میرا چھوٹا سا ننا منا سا بچونگڑا سا چینل سبسکرائب نہیں نہ کیا، اور اسے بڑا چینل بنانے میں میرا ساتھ نہیں نہ دیا، انہیں پھر کی کیتا یار؟ اکادیاں یاریاں، اکادا تعلق، اکادا ایک دوجے نو ویکھنا ہے، اے تے وہی ہے دوروں دوروں اکھیاں مارے منڈا پٹواری دا، مطلب سامنے نہیں آنا، گھوسٹ بن کے دیکھ کے ولاگ نکل جانا۔ یہ تو کوئی گل نہ ہوئی یار۔ میرا چینل سبسکرائب کریں، اس کی بیل آئیکن دبا دیں، اور کیا کہتے ہوتے ہیں بھلا، ویڈیو کو لائک کر دیں، یہ ضروری ہے۔ آپ کے کامنٹس مجھے چاہیے ہوتے ہیں، آپ کے کامنٹس سے مجھے رہنمائی ملتی ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ اور اگر ہو سکے تو اپنے واٹس ایپ گروپوں میں میرے اس ولاگ کو، میرے اس ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں، تے اے سونے تے سہاگا یار، بہت وڈا کام میرے واسطے نا۔ آ جاتے ہیں خبروں کی طرف، اور سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ زین قریشی کا نام آ رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے خلاف قومی اسمبلی میں حمایت میں ووٹ ڈالیں گے، پتہ نہیں آتے ہیں کہ نہیں۔ جو 5واں فلور ہے نا قومی اسمبلی کا، پارلیمنٹ کا، وہاں 5واں فلور تے 5 ہی بندے وہاں اس وقت تک، مطلب پنجابی کہتے ہیں ڈکے ہوئے ہیں، قید کیتے ہوئے ہیں، یا سخت سیکیورٹی کے حصار میں ہیں پی ٹی آئی کے بندے۔ اور جن میں ایک نام اور آ رہا ہے، بڑا نام، زرتاج گل کا، اے نک دے کوکے دیاں عاشقاں،
وہ بھی ان کے پاس ہیں مبینہ طور پر، لیکن ابھی چونکہ ووٹنگ نہیں ہو رہی، اس لیے جو اب تک کی خبریں ہیں اور جو چوہا رپورٹیں ہیں اس حساب سے بات آگے بڑھ رہی ہے۔ دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون ہے۔ زین قریشی پہ مجھے کسی طرح کا شک نہیں ہے کہ وہ یہ کام نہیں کریں گے، وہ اپنے ابے کو چھڑوانا ہے انہوں نے۔ پچھلے دنوں ان کی وائف بھی غائب ہوئی، وہ بھی میں بتاتا ہوں کہاں گئی۔ اب تو پورے سورسز کے ساتھ یہ باتیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں، پورے سورسز کے ساتھ، کہ کون کتنے سی تک کنج گیا تو کی کیتا۔ یہ بڑی مطلب سنگین ترین یہ ولاگ ہونے جا رہا ہے یار۔ میں آپ کو بتا دوں اس میں ایسی خبر ہے جس کی انتہا نہیں، اور زین قریشی پہ مجھے کیوں شک نہیں ہے۔ زین قریشی کے دادا پردادا گوروں کی بگیاں کھینچی، جاگیریں لی، پتہ ہے نا آپ کو، پتہ ہے نا، تاریخ کا حصہ ہے یار۔ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ پیسے کی خاطر۔ وہ امریکن سینیٹر نے کیا کہا تھا کہ پاکستانی ڈالر دی خاطر اپنی ماں دا بھی سودا کر لیں گے، ماں بھی بیچ دیتے ہیں۔ اور ایسے ہی گھرانے ہیں نا جنہوں نے یہ چاند چڑھائے ہوئے ہیں، اور بدنام ہم سارے ہو رہے ہیں، پورا پاکستان بدنام ہو رہا ہے۔ بگیاں کھینچی ہوئی گوروں کی اور جاگیریں لی ہوئی ہیں، انہوں نے کہا اچھا پھر وڑ لو جنی کی وڑنی یہ۔ مطلب وہیں سے یوسف رضا گیلانی ہے نا، ان پہ ان کے خاندان پر اس طرح کے الزامات کیوں نہیں ہیں؟ اور ان کے دادا وہ بندہ ہے، جانتے ہیں نا، ہمارے ہیرو، پنجاب کے بہت بڑے ہیرو، فرنگی کا منہ توڑنے والے احمد خان کھرل، ان کو گرفتار کروانا اور ان کو شہید کروانا انہی کے خاندان کا ترا ہے۔ انہوں نے پھڑوایا سی، انہوں نے مخبری کر کے، بلکہ موقع پہ جا کے ان کے دادا نے پاس جا کے، ساتھ جا کے فرنگیوں کے احمد خان کھرل کو پکڑوایا تھا۔ تاریخ بھری پڑی ہے ان کے کارناموں سے، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور ہون تک کر دے آئے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کی آپ اگر سیاست دیکھیں، کبھی پیپلز پارٹی میں، کبھی کاف لیگ میں، کبھی مسلم لیگ میں، نون لیگ میں، اور کبھی پی ٹی آئی میں، اور مینوں بس چیئرمین بنا دو چھتی نال۔ اور سیاست کہاں سے شروع کی؟ ضیاء الحق کی گود سے، جنرل ضیاء الحق کی گود سے سیاست شروع کی۔ یہ اچھی طرح سے آپ ساری باتیں جانتے ہیں یار، ان کو دہرانے کی بات نہیں ہے۔ جو 3 بندے میں نے کہا ہے، جب تک ان کو سزا نہیں نہ ہوتی تو یہ ادھوری ہے یہ آئینی ترامیم۔ وہ کون ہے 3 بندے؟ وہ ہے ایک بابا رحم تھا، جب تک اسے سزا نہیں نہ ہوتی تب تک یہ پوری نہیں ہوتی، یہ مسودہ پورا نہیں ہوتا، یہ ترامیم پوری نہیں ہوتی۔ نمبر 2 کون ہے؟ عمر عطا بندیال۔ اور نمبر 3 وہی گڈ ٹو سی یو والا، ہائے رافعہ والا، ہائے رافعہ ہن کی بنے گا ہے۔ اور نمبر 3 اب افتخار چودھری۔ یہ تینوں وہ کالے بھونڈ ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے کا کوئی ان کو نام دیا جا سکتا ہے، جنہوں نے کھڑے کھڑے ہمارے ملک کے منتخب وزراء اعظم کو گھر بھیجا۔ راج اپنی اسٹیبلشمنٹ، سپریم کورٹ کی، عدالتوں کی اپنی اسٹیبلشمنٹ، اپنا مارشل ہے یار۔ افتخار چودھری نے کھڑے کھڑے نااہل کر دیا وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو، گھر بھیج دیا۔ اتنی طاقت، اتنا زوم اور قلم چ طاقت کنے پائی ہوئی سی؟ کنہ نے پائی ہوئی سی؟ ذرا خود ہی سوچیں کہ جس پارلیمنٹ نے، جس آئین نے ان کے قلم میں طاقت ڈالی، ان کو ہی کچلنے لگ گئے، انہوں نے سر وڑنا شروع کر دیتا۔ پھر یہ بابا ڈیم کھڑے کھڑے اس نے وہ ایک نام نہاد پاناما میں میاں نواز شریف کے ساتھ کیا، بلکہ سزاؤں کا سلسلہ جو ہے نا وہ شروع ہونا چاہیے جب غلام اسحاق خان نے شہید بے نظیر بھٹو کی پہلی اسمبلی توڑی تھی نا، 88 والی،
ان ججوں میں اگر کوئی موجود ہے، زندہ ہے، جنہوں نے بے نظیر کے خلاف فیصلہ دیا تھا، شہید کے خلاف، کہ ٹھیک ہی ٹوٹی ہے، اتھوں شروع ہونا چاہیے. ان ججوں کو وہاں سے پکڑا جانا چاہیے اور بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کے لانا چاہیے اس آئینی بینچ کے سامنے. جو آئینی بینچ اب بن گیا ہے اس کے سامنے ان کو گھسیٹ کے لانا چاہیے، بالوں سے پکڑ کر لانا چاہیے کہ تم لوگ یہاں جمہوریت کا قتل کیسے کرتے رہے ہو. ایک نام نہاد پاناما لیک، اس پر تو منڈے کو تنخواہ نہیں لئی ہے، تیرے گھر نہیں وسنا، تیری داڑھی ہل دی ہے، چل تو ناہل. اور صادق امین عمران خان، وہ تو ہونا ہی تھا نا. پھر یہ جو جتنی انہوں نے مارشل لا لگائی ہوئی تھی، جتنی سنسنی خیزی تھی ہمارے ملک میں، یہ سب کے سامنے نہیں ہے. کسی حکومت کو یہ چلنے دیتے تھے؟ کسی نو بندے دے پترا وانگو کام کرنے دیندے سی؟ ٹوکرے بھر بھر کے اس بندے کو جو اڈیالہ میں آفٹر آل جسے بند کرنا پڑا، اور جس کے حوالے سے ایمل کانسی نے کہا کہ ٹھیک ہی بند کیتا ہے، یہ بند رہے گا تو ملک چلے گا. اس بندے کی خاطر ٹوکرے بھر بھر کے ہائی کورٹیں، سپریم کورٹیں اور لوئر کورٹس اسے ضمانتیں دیتی رہی، اس کی پارٹی کو ضمانتیں دیتی رہی. ابھی تک ان کی اسٹیبلشمنٹ موجود ہے. کیا ہوا ثانیہ جو ہوا لاہور میں پنجاب کالجز، جو ایویں بنا لیا، ایویں گھڑ لیا، افواہ ایک بنائی، سوشل میڈیا پہ اڑائی اور ملک بھر میں افراتفری شروع کر دی. اس کا جو مجرم تھا اتنا بڑا، جس نے سب سے پہلے اس پہ ولاگ کیا کہ اے ہو گیا، اے ہو گیا، اور ملینز میں لوگوں نے اسے دیکھا اور بھڑکے عوام. اس عدالتی اسٹیبلشمنٹ نے وہ ضمانت کروانے کے لیے گیا، وہ کیا نام ہے اس کا، فیصل جٹ کوئی ایڈوکیٹ، وہ ضمانت کروانے کے لیے گیا. لیکن وہ جج نے کہا چھڈ پر ضمانت تو کی کرنی ہے، ڈسچارج، کھلا ڈسچارج ہے، تم نکلے تھم، تینوں کوئی تیری حال کوئی نہیں دیکھ سکتی کوئی حکومت، چھڑ دیتا ہے اسی تین. اتنا بڑا گولڈ سمتھ آپریشن جاری تھا ہمارے ملک میں، اب بھی جاری ہے، لیکن اس کا کتنا بڑا کلا کما کیا گیا ہے یہ آئینی ترامیم لا کر. مولانا فضل الرحمان کو پی ٹی آئی کے جو یہ ہے نا یوٹیوبرز اور پی ٹی آئی کے یہ جو ہے امرانڈوز، سارے ہی امرانڈوز پھر سے ڈیزل کہہ رہے ہیں، پھر سے فراڈیا کہہ رہے ہیں، پھر سے منافق کہہ رہے ہیں، اور پھر سے اسے کہا جا رہا ہے کہ یہ گیمر ہے بہت بڑا، اس نے گیم کیا پی ٹی آئی کے ساتھ اور پی ٹی آئی کو بے عزت کیا ہے اور پی ٹی آئی کو لپیٹا ڈالا ہے اس نے. وہ شروع ہے سوشل میڈیا پھر سے بھر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کے خلاف. کریڈٹ تو اس کا سیدھا سیدھا جاتا ہے بی بی شہید کے پتر کو. سیدھی گل ہے کہ اگر وہ اس طرح سے ایفرٹ نہ کرتا، دن رات ایک نہ کرتا، اپنی نیندیں حرام نہ کرتا، تو یہ امپاسبل تھا، یہ ممکن ہی نہیں تھا. جس طرح سے میں نے 2 ولاگ کیے اور اس حوالے سے کہ 2 دفعہ، ہر دفعہ جتنی دفعہ بلاول نے جا کے دھمکیاں دی مولانا فضل الرحمان کو، ان پر 2 ولاگ کیے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں میرے، دیکھ سکتے ہیں آپ بھی. اس طرح سے مطلب اگر ایک دفعہ متنفر ہو کر بلاول بھٹو مولانا فضل الرحمان کو چھوڑ کے باہر آ جاتا تو یہ کوئی پاسبل تھا کہ یہ ہو جاتا سب کچھ؟ سارا کریڈٹ شہید دے منڈے دا ہے، اور اس منڈے نے ثابت کیا ہے کہ ہم اپنے ملک میں جاری بحرانوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ان عدالتوں کی ویلیو اور لیول کی ہے دنیا دیا. میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں اپنے ولاگس میں کہ دنیا کی بہترین جو اچھی عدالتیں ہیں یا دنیا کی جو عدالتیں ہیں، ان 45 ملکوں کی جو لسٹ ہے وہ اپنے سامنے رکھ رہے ہیں. 40ویں نمبر تھے، 39ویں 40ویں نمبر تھے، پچھوں فرسٹ آنڈا ہے اور چوڑے ہوئے بیٹھے اور کہیں گے ہم تو کالے بھون رہے ہیں، ہم بھیڑے نہیں ہیں، ہم شاید کی مکھیاں نہیں ہیں، ہم کالے بھون رہے ہیں. وہ میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا نا اپنے بچپن کا کہ ہم میں تو اتنی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ کالے بھون کو
کا डंक निकाल सकें, क्योंकि भाई वो डाडा होंदा है, एडा वड्डा भूं 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 करता है। तो हम येलो भूं जो होते हैं ना, जिन्हें हम भीड़े कहते हैं, ये गर्मियों में पानी की टूटियों पे आके ये बैठ जाती थी। हम एक तिनका उनके सर पे रखते थे कि ये उड़ ना सके, और पीछे से दूसरा बच्चा जो है वो उनकी पीठ पर, पुश्त पर ब्लेड फेर देता था, क्योंकि उनका डंक जो होता है वो पुश्त पर ही होता है, उनकी पीठ पर होता है। डंक निकल जाता था। जब डंक निकल गया तो फिर समझो कि उनका वो निकल गया, पर काट देते थे उनके। अब पर काट दिए हैं उनके, और उनके डंक निकाल दिए हैं उन काले भूंडों ने, पार्लियामेंट ने। जो ये जजेस अपने आप को काले भूंड कहते थे ना, अतरमिनल्लाह, मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, और नकवी ट्रक्का वाला, और सासू मां वाला गुड टू सी यू, इनके डंक निकाल दिए हैं पार्लियामेंट ने, और ये तारीख में लिखा जाएगा। मैं आपको एक बात बता दूं, आप बड़े समझदार हैं। जिथे कला कलंदर वसे उत्थे घड़े हो पानी नसे। जिन मुमालिक में हर वक्त अफरा तफरी हो ना, कि इत्थे पता नहीं की हो जाना है, पता नहीं हुकूमत बचनी है कि नहीं, पता नहीं किसी ने रह जाना है कि नहीं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, उन मुमालिक में इकोनॉमी बेहतर नहीं होती, माश आगे नहीं बढ़ता, कारोबार आगे नहीं बढ़ता। दूसरे मुमालिक वहां सरमायाकारी नहीं करते, इन्वेस्टमेंट नहीं करते, इसलिए कि उन्हें पता होता है कि पता नहीं है अज दी हुकूमत कल दी हुकूमत किंदे नाल असीं जाके मुआदे करिए। अब कम से कम ये होगा कि कोई हमारे मुल्क की किसी हुकूमत को, किसी पार्लियामेंट को कोई घर नहीं भेज सकेगा। कोई जज उठ के खड़े खड़े यूसुफ रजा गिलानी को आउट नहीं कर सकेगा, नवाज शरीफ को नहीं निकाल सकेगा। और जब ये होगा तो फिर यहां इन्वेस्टमेंट भी आएगी, यहां सरमायाकारियां होंगी, यहां नए मंसूबे लगेंगे, पटड़ी पे चढ़ेगी। मतलब जब लोगों को पता है कि 5 साल हुकूमतें पूरी करनी है यार, इनकी असेंबली ने, असेंबली 5 साल रहनी है, वजीर आजम ने 5 साल रहना है, तो हर कोई बिलीव करेगा आएगा। यहां कला कलंदर फिनिश हो गया, एक बड़ी हद तक फिनिश हो गया। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं कि थंबनेल पे कि एम्बुलेंस बुलाई गई है अडियाला जेल में इमरान खान के लिए, और कुर्सी से जा गिरे हैं कौन भला? मंसूर अली शाह, ख्वाब, चिकना चूर सारे ढह गए हैं। अभी तो और तरामीम आनी है और शिक्के आनी है, वो भी बताता हूं कौन सी अहम तरीन शिक आनी है अभी, एक और इसकी मंजूरी के बाद, वो भी बताता हूं मैं। जब ये जो कहते हैं ना कि खानदार तो किसी ने राबता ही नहीं, खबरां रोज बाहर आंदियां ते खबरां रोज अंदर जांदियां हैं। इस्टेब्लिशमेंट जो जनरल फैज की वहां थी, वो सुपरडेंट जेल, डिप्टी सुपरडेंट जेल, और ये वो फलांडम खान, वो तो खुले लाइन लग गया। लेकिन भाई गोल्ड स्मिथ वास्ते, जमाइमा खान के लिए, या इस माफिया के लिए किसी दूसरे को खरीदना कोई मुश्किल है? कुक है ना, कुक मुशक्कती है ना, गल्लां पहुंच जांदियां हैं, हर तरह की बातें पहुंच जाती हैं। इमरान खान कहता है मेरे पास टीवी नहीं है, जो सुपरडेंट है वो बैठ के कहता है यार इसके पास 2 अखबारें भी आती हैं, सरकारी टीवी पीटीवी भी लगा होता है इसके यहाँ। जब खबरें उसने सुनी तो कहने वाले कहते हैं कि वहां इनके अपने ही लोग कहते हैं यार, सोशल मीडिया उठा के देख ले कि वहां अफरा तफरी मच गई, और इंज मची के जिवें मचण दा हक हुंदा है, और फड़ लो हो गई, और खान दा पता नहीं की हो गया ते की नहीं हो गया, ते एंबुलेंस सद लो, ले चलो किसी अस्पताल। ये सारा ड्रामा वहां होता रहा, और सोर्सेज कहां नहीं है, खबर कहां से नहीं आती। आज संडे है, लेकिन कुछ जजेस जो है इस फैसले के इंतजार में टीवी के सामने बैठे हुए थे,
اور جب یہ پہلی شک منظور ہوئی سینٹ سے اور جب پتہ چلا کہ 65 ووٹ پڑ گئے یار اس کے حق میں، تو جاٹ گیا منصور علی شاہ. یہ صرف وہی نہیں گرا منصور علی شاہ. یار یہ ساری خبریں سوشل میڈیا آپ دیکھیں نا، آپ کو مل جائیں گی ساری کی ساری. صرف منصور علی شاہ وہاں نہیں گرا، ہمیشہ کے لیے نظروں سے بھی گر گیا اور ان کرسیوں سے بھی گر گیا. کیا ہے کہ انہوں نے بھائی اپیل ہی نہیں کی، انہوں نے سیٹاں منگیاں ہی نہیں، انہوں نے کیا ہی نہیں اسی مدعیاں یہ ہماری سیٹیں ہیں پی ٹی آئی کی، یہ ہمیں دی جائیں. مدعی کوئی ہو رہے، سیٹاں کسی نے ہور پچھوں ٹھک ماریاں کہ لو چکو، اور پھر بار بار اس پہ وضاحتی فیصلے اور بار بار تفصیلی فیصلے اور پتہ نہیں کون سا فیصلہ کہ منوا کے چھڈاں گے، کروا کے چھڈاں گے، کر لیا جی. اب ہمیشہ کے لیے رستہ بند. اب یہ مخصوص نشستیں آپ کو حلف اٹھاتے نظر آئیں گے. قومی اسمبلی میں بیٹھی ہوئی جو واقعی سیاسی جماعتیں، سوشل میڈیا جماعت نہیں ہیں، ان کے ارکان حلف اٹھاتے نظر آئیں گے ان مخصوص نشستوں پر. پی ٹی آئی دا خواب پاٹ پوٹ کے اے لیرو لیر. سیدھی جو بات ہے، جو ہمارے ملک کے ساتھ ہاتھ کیا ہے نا عدلیہ نے، مطلب وہ ایمل ولی نے آج بڑی زبردست باتیں کی. انہیں ٹرکاں والے دا بھی ذکر کیتا، نقوی دا. ٹرکاں مطلب فواد چوری کی آڈیو لیک ہوئی تھی نا کہ مظاہر نقوی کا کیا ہے، اس کے باہر ٹرک کھڑا کر دو پیسوں کا، جیڑا مرضی فیصلہ لے لو ان کو. جانا پڑا اسے عدالت چھوڑ کے، گھر جانا پڑا ججی چھوڑ کے. منیب اختر بھی جائے گا، ایسے ہی جا رہا ہے. اور ساسو ماں والا جو ہے وہ پکڑا جائے گا. نہیں رافیہ ہون کی بنے گا. جو فیملیز ان کی انوالو تھیں ہماری عدلیہ میں، اور اپنے کرش کے لیے، اپنے کوکا نقدہ کوکا کے لیے، اور اپنا وہ جو ہینڈسم ہے اس کے لیے جو فیصلے کرواتی تھی، یہ ان کی فیملیز پریشر ڈال کر اپنے بندیاں تے، اپنے خصماں تے وہ ہن پھڑے جان گے. ثاقب نثار کی کئی پیشیاں ہو چکی ہیں جی ایچ کیو میں، یہ میں آپ کو بتا دوں. پہلے بھی آپ نے یہ خبر سنی ہوگی. جناب فیض کے ساتھ جس کا کورٹ مارشل وہاں ہو رہا ہے، اس کے منہ پر لے جا کے اسے بٹھایا جاتا رہا کہ دسو دوویں رل کے کی کردے رہے ہو. اور مطلب اب وہ موقع آ گیا ہے کہ ثاقب نثار عرف بابا رحمتا ڈیم والا، عمر عطا بندیال، وہ کانا صاحب افتخار چودھری جو کزن ہے رانا ثناء اللہ کا، اور وہ جسٹس گلزار، اور اس طرح کے دیگر کردار سارے پھڑے جائیں گے. اور جس دن یہ پکڑے گئے، میں سمجھتا ہوں کہ اس دن یہ آئینی ترامیم کا مسودہ منظور ہونا ہے. ابھی نہیں منظور ہونا، ابھی نہیں منظور ہوا. اور آخری جو میں بات بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ کون سی شک شامل ہو رہی ہے. ایک شک کو نکالا گیا ہے جس کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم نے کالے سام کے دانت نکال دیے ہیں، اس کا ڈنک نکال دیا ہے. وہ اشارہ کیا تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف، چوری ریاست کی طرف، اور ان کی شک نکال دی تھی. بھلا کون سی؟ فوجی عدالتوں والی، ملٹری کورٹس والی، اس مسودے میں سے. اور کمپرومائز کیا اس حکومت نے، بات مان کر مولانا فضل الرحمان کی انہی کے کہنے پر کہ ایک باری مان جو پھر کر لیں گے. وہ شک دوبارہ شامل ہوگی اور اس کو منظور کیا جائے گا چند ہی دنوں میں. اور سانحہ نوبئی کرنے والے یا کوئی بھی فوجی تنصیبات یا اپنے ملک پر ہی حملہ، یار ایمل ولی بار بار یاد آ رہا ہے، اس نے کہا 1948 میں ہمیں 600 شہادتیں دی ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے، ہم نے تو باہر جا کے چھوڑیوں پر حملے نہیں کیے. اور انہوں نے ہویا ہی کچھ نہیں، انہوں نے اپنے ہی ملک پر حملہ کر دیا. ان حملوں کے فیصلے ملٹری کورٹس میں ہی ہونے ہیں. اور یہ جو جج ہے نا، اے ہن ذرا ضمانتاں والے ٹوکرے لے کے آن نا. اب
PTI کو ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇਣਾ ਇਹ ਅਮਰਾਂਡੂਸ ਜੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਹੁਣ ਖੇਤ ਚੁੱਗ ਗਈਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਛਤਾ ਲਓ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਖੇਤ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਚੁਗਿਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ और इंज वाण कर देता है सारे का सारा जिस दोस्त ने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन जो है उसे दबा ले और सच्ची गल है मैं तो वीडियो रिकॉर्ड करके एडिट करके ना फौरी तौर पर मैं तो देखूंगा खबरें कि कौमी असम्बली में क्या हुआ कैसे हो रहा है आप भी देखें लेकिन अगर शेयर कर दिया करें ना मेरे व्लॉग को तो ये एहसान होगा मुझ पर। अल्लाह हाफिज़।